جی السلام علیکم. یہ میری آپ سے 306 ملاقات ہے. اس ایپیسوڈ میں تھوڑا 18ویں ترمیم کا ذکر ہو رہا ہے آج کل ٹی وی پہ، اور نیب کے قوانین کا. اس کے پیچھے جو دو بڑی سیاسی جماعتوں PMLN اور PP کی سوچ تھی، اس پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. شاید میرا تجزیہ غلط ہو، لیکن بات کچھ اسی طرح کی لگتی ہے. جب 2018 کے الیکشن آنے والے تھے، عمران خان کی جماعت میں لوگ دھڑا دھڑ شامل ہو رہے تھے. کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنے پرانے گناہ معاف کروانے تھے. مجھے بھٹو کی مقبولیت کا زمانہ یاد آ رہا تھا، لیکن عمران خان صاحب نے سب سے بڑی غلطی یہ کی کہ دوسری جماعتوں سے انہوں نے جوید ہاشمی، شاہ محمود قریشی، جہانگیر ترین، شیخ رشید جیسے نام اپنی جماعت میں داخل کر لیے. اس سے یوتھ کا حق مارا گیا. خیر، یہ تو الگ بات ہے. تو PP اور نون لیگ کو یہ معلوم ہو گیا کہ اب اگلی گورنمنٹ ہر صورت میں PTI کی ہوگی، کیونکہ عمران صاحب کنٹینر پہ کھڑے ہو کے انگلی کے اشارے کا ہمیشہ ذکر کرتے تھے. وہ انگلی کا اشارہ اس وقت تو کام نہ آیا، لیکن الیکشن کے بعد ان کے لیے راستہ کافی ہموار ہو گیا. تو کاف لیگ تو PTI میں چلی گئی. اسے تو امید بھی نہیں تھی کہ وہ گورنمنٹ بناتے. تو نون اور PP نے مل کے یہ گیم کھیلی کہ 18ویں ترمیم کر کے اکثر اختیارات صوبوں کو ٹرانسفر کر دیے. اب انہیں یقین ہو گیا کہ اگر عمران خان کی گورنمنٹ آ بھی گئی تو صوبے مرکز کے مرخونے منت نہیں ہوں گے. پنجابی زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ صوبے اس سچویشن میں وفاق سے پنگا لیں گے، اس کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں، اور یہی آج کل ہو رہا ہے. وہ جاتے جاتے اس طرح کی گریں لگا گئے ہیں جو PTI کے لیے اس لیے بھی کھولنی مشکل ہے کہ ان کی اسمبلی میں بھی اتنی اکثریت نہیں ہے اور سینٹ میں تو بالکل نہیں ہے. اب انہیں سینٹ کے اگلے الیکشن تک انتظار کرنا ہوگا. لیکن ہمارے ملک میں اکثر دیکھا گیا ہے ہر پارٹی کے دور میں کہ جب بھی دیکھتے ہیں کہ سینٹ میں اس کی میجارٹی آنے والی ہے، کسی نہ کسی طرح وہ پارٹی فارغ ہو جاتی ہے. اب دیکھیں سینٹ کے الیکشن تک کیا صورتحال ہوتی ہے. دوسرا موضوع ہے کہ نیب کے قوانین. اگر پیپل پارٹی والے نیب کے قوانین کو بدلنے کی کوشش کرتے تو اس وقت کے چیف جسٹس افتخار صاحب کبھی بھی اس کو وہ منظور ہو بھی جاتا، اسمبلی سے اپیل ہونی تھی، ریٹ ہونی تھی، اور اس کو ختم کر دیا جانا تھا. اس لیے کیونکہ پیپل پارٹی پہلے ہی عدالتوں میں ججوں کو بحال کرنے کے چکر میں پوری طرح پھنسی ہوئی تھی، نون لیگ اس کو ایکسپلائٹ کر رہی تھی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب لانگ مارچ شدرے سے آگے پہنچا تو سب معاملہ ٹھیک ہو گئے. اس طرح نیب کے قوانین ویسے کے ویسے رہ گئے. اب اگلی باری آ گئی نون لیگ کی. نون لیگ والوں کی کوشش تھی کہ وہ ان قوانین کو ختم کر دیتے، لیکن جس طرح زرداری صاحب نے نواز شریف کے ساتھ مری میں معاہدہ کر کے انہیں دھوکہ دے دیا، تو انہوں نے کہا کہ اب یہ قانون ختم نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم اس کے رگڑے میں آئیں تو یہ بھی اسی کے تحت رگڑا کھائیں.
ابھی ان کی یہ سوچ ختم نہیں ہوئی تھی کہ چیف جسٹس جناب ثاقب نثار صاحب تشریف لے آئے۔ اب کھیل بالکل ہی بدل گیا۔ اب نون لیگ میں یہ سوچ ابھرنے لگی کہ زیادہ فیور پی ٹی آئی کی ہر طرف ہو رہی ہے، تو وہ نہ ہو ہمیں نیب کے قوانین کے تحت رگڑا ملے، اسے بدلتے ہیں۔ لیکن میری ناقص سوچ کے مطابق جب بھی نون لیگ اور پی ایم ایل این کے لوگ بیٹھے، انہیں خاموش پیغام یہی ملا کہ اگر آپ نے اس میں ترمیم کی تو یہ ریٹ ہو جائے گی، یہ چیلنج ہو جائے گی سپریم کورٹ میں، وہاں پہ چیف جسٹس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ قانون ختم کر دیا جائے گا۔ یہ میری اپنی ناقص سوچ ہے، پتہ نہیں کہاں تک ٹھیک ہے کہاں تک غلط ہے، لیکن بعد کے حالات نے ثابت کیا کہ معاملہ کچھ اسی طرح کا ہے۔ اب پی ٹی آئی والے اپنے موجودہ دور میں خیبر پختونخوا میں تو احتساب کو بند کر چکے ہیں، لیکن جو باقی کیسز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کچھ ہو، لیکن اب دوسری جماعتوں کا رویہ بدل گیا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس پہ کوئی اتفاق ہو۔ ایک ووٹر ہونے کی حیثیت سے رائے دینے کا حق تو ہمیں ہے۔ ایک رائے ہم پرچی کے ذریعے دیتے ہیں، ایک بول کے دیتے ہیں۔ تو نیب کے قانون میں کوئی فوری تبدیلی ہو جائے بڑا مشکل ہے۔ یہاں تو یہ بھی ہے کہ نواز شریف صاحب دن دہاڑے باہر چلے گئے، پی ٹی آئی گورنمنٹ ہر اجلاس میں ہر ٹاک شو میں یہی کہتی ہے کہ ہم کسی کا این آر او نہیں دیں گے، اور واقعی وہ کسی کو این آر او نہیں دے سکتے، نہ وہ اپنے لیے لے سکتے ہیں نہ کسی کو دے سکتے ہیں۔ ان کے اس بیان کے پیچھے بڑا گہرا فلسفہ ہے، آپ اس فلسفے تک پہنچیے۔ مجھے اجازت دیجیے دوران گفتگو کوئی ایسی بات تو معذرت چاہوں گا، آپ مجھ سے بہتر علم رکھتے ہیں، حالات پہ ضرور روشنی ڈالیں، رہنمائی کریں۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے۔